اچھا سر، ایک دو کوشچنس ہی آپ سے کریں گے سر. آپ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں. گزشتہ 2013 اور 18 کے الیکشن میں بھی کوہستان میں ایک اتفاق، اتحاد اور قرآن اندازی کی ایک ہوا چل رہی تھی. اگر اس وقت آپ لوگ کسی بھی پارٹی کا بندہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. اس الیکشن میں بھی وہی ہوا دوبارہ چل رہی ہے، اتفاق و اتحاد، جس کی وجہ سے پارٹی سیاست جو ہے وہ دب رہی ہے، دفن ہو رہی ہے. تو کیا آپ کی پارٹی آج اپنے ایک اہم میٹنگ کی، کیا آپ کی پارٹی بھی اس طرح کوہستان میں اتفاقی نظر ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم نے ایک چیز ریئلائز کرنی ہے کہ ابھی بعض ہمارے صوبے میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سیاسی شعور جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اور ابھی پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیولپ ہونا ہے. کچھ تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیولپ ہونے نہیں دیا گیا، اور بائی ڈیزائن لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. میرے خیال میں وقت آ گیا ہے، اور یہ اس چیز پہ میرے خیال میں سب کا اتفاق ہے کہ ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ جمہوریت مضبوط ہو، اور جمہوریت تبھی مضبوط ہوگی جب سیاسی پارٹیاں مضبوط ہوں گی، سیاسی شعور لوگوں میں آئے گا. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو دور افتادہ ہمارے علاقے ہیں، جو پسماندہ علاقے ہیں، وہاں پہ بھی سیاسی شعور جو ہے وہ بڑھے، اور سیاسی پارٹیاں مضبوط ہوں تو تب جا کے وہاں کے مسائل بھی حل ہوں گے. اور اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ وہاں پہ ہم سے جو ہو سکے ہم اپنا پورا ایک کردار ادا کریں. سر، یوتھ جو ہے ایکچولی وہ بیزار آ چکی ہے اس اتفاق و اتحاد سے، کیونکہ دیکھا جائے اس میں قرآن اندازی ہوتی ہے، ایسے بندے آگے آ جاتے ہیں جو 2-3 سال تک انہیں سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ایکچولی پالیٹکس ہے کیا، جس کی وجہ سے علاقے کو بہت بڑا نقصان بہت اچھی بات آپ نے کی. اور دیکھیں، یہ بھی ایک پروسیس ہے. یوتھ جب اس سے وہ ہو رہی ہے تو چونکہ وہاں پہ ابھی تعلیم یافتہ یوتھ آ رہی ہے، اور وہ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں، اور یہ اس چیز جتنا زیادہ ڈیولپ ہوگی میرے خیال میں اس سے وہاں پہ سیاسی پارٹیاں بھی مضبوط ہوگی، سیاسی پروسیس بھی مضبوط ہوگا. اور بالکل اس چیز کو ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ ایشو پہ سیاست کریں، وہاں کے مسائل کو جو ہیں وہ اٹھائیں، اور وہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے وہاں کی یوتھ جو ہے اپنا ایک کردار ادا کرے. خان صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی 2013 سے پہلے 2 پارٹیاں تھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ اپنی اپنی باری پہ آ کے وہ کھیل رہی تھی. بیچ میں پھر پی ٹی آئی آ گئی. پی ٹی آئی کے اگینسٹ ساری پارٹیاں جمع ہو گئی. اس میں 2 جو علاقائی جس کو ہم کہیں کہ آپ کی صوبائی پارٹیاں تھیں، آپ کی یعنی قومی وطن پارٹی اور ساتھ میں جمعیت علماء اسلام، آپ نے بڑا زبردست کردار ادا کیا. لیکن جمعیت علماء اسلام نے تو اپنا حصہ پا لیا، کیونکہ حالیہ الیکشن میں ہم نے دیکھ لیا، لیکن آپ کچھ پا نہ سکے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ تو الیکشنز میں ہر قسم کے حالات آتے ہیں، اور خاص کر یہ لوکل الیکشنز جو ہیں اس کو آپ اس طریقے سے صوبے کی سیاسی جو وہ ہے اس کا ایک منظرنامہ نہیں کہہ سکتے. لوکل پولیٹکس میں، خاص کر لوکل گورنمنٹ اور لوکل باڈیز کی الیکشنز میں جو آپ کی علاقائی حالات ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ایک فیکٹر بنتے ہیں. یہ جو نظام انہوں نے لایا اس میں خصوصاً ولیج کونسلز کے حوالے سے، چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے. تو اس کو اس حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے. میں اس کو اس سے دیکھتا ہوں کہ ہم نے پی ڈی ایم میں اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام مضبوط ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو، پارلیمان کی بالادستی ہو، اور ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے دار اختیار کے اندر کام کرے. اور اس میں میرے خیال میں ہم اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. پی ڈی ایم اس لحاظ سے انتخابی اتحاد نہیں ہے، اور ہم الیکشن جب آئیں گے تو اپنے منشور کے مطابق، اپنے پروگرام کے مطابق اتحاد کریں گے اور ایک سلسلہ آگے اس کو بڑھائیں گے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریئلائزیشن اب آنی چاہیے کہ سیکیورٹی اسٹیٹ کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور جب سیکیورٹی اسٹیٹ کانسیپٹ ختم ہوگا تب ملک میں جمہوریت بھی پروان چڑھے گی اور ملک ترقی بھی کرے گا.
سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جو بیانیہ جاری کیا تھا کہ جب میں ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے، اب جب آپ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے تو ان کا بیانیہ کہاں تک سچ ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیں، عمران خان نے تو ہاتھ بھی ڈال دیا، عمران خان اقتدار میں بھی آ گئے، عمران خان 1 پیج میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہو گئے، اس کے باوجود کیا کر سکیں؟ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ 3 سال گزر گئے ہیں، اس میں یہ اپنی ایک ایسی کامیابی دکھا دیں کہ ہم کہہ سکیں کہ واقعی اس نے ملک کو صحیح سمت میں لے جانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم دیکھیں معاشی بحران جو ہے یہ اس کی اپنی نااہلی کی وجہ سے، اس کی اپنی نااہل ٹیم کی وجہ سے معاشی بحران آیا ہے، اور اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں بتائیں کہ یہ کدھر گئے اس کے وہ کہ ہمارے پاس پلان تیار پڑے ہیں اور ہم ہر ایک مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، کیا کس چیز پہ عمل ہوا ہے؟ یہ اپنے جو وعدے اس نے کیے تھے وہ بتا دیں کہ اس پہ کتنے اس نے عمل کیا، اور اب بھی 3 سال بعد بھی یہ وہ کرنا کہ جی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے۔ بھائی آپ تو 3 سال سے اب حکومت میں ہیں، اپنی کارکردگی دکھائیں۔ تو یہ اس چیز سے میرے خیال میں وہ لوگوں کو اور دھوکہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے جب اپوزیشن میں بندہ ہوتا ہے، اقتدار میں کبھی نہیں آیا ہوتا، تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ میرے پاس سارے حل ہیں، لیکن اب اس کی اہلیت آپ کو معلوم ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے ہی اب زیادہ مشکلات بڑھ رہے ہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ معاشی استحکام اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ عمران خان اور اس کی نااہل ٹیم ہے۔ دیکھیے ابھی یہ گزشتہ دنوں سے کچھ باتیں بھی چل رہی ہے کہ صدارتی نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام آنا چاہیے؟ یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صدارتی نظام ہم دیکھ چکے ہیں، مارشاء اللہ جب ہوتا ہے تو صدارتی نظام ہی ہوتا ہے نا، نہیں اس میں اور اس میں تو فرق ہے تھوڑا سا نا۔ نہیں وہی چیز وہ ہوتی ہے، اور ماشاء اللہ نے کب اس ملک کو ترقی دی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری نظام ہی اس سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور چونکہ ہمارے آئین نے پارلیمانی نظام کا انتخاب کیا تو اور یہ اس پہ سب لوگوں کا اتفاق بھی ہے 73 کے آئین پہ، تو پارلیمانی نظامی اس ملک کو بہتر طریقے سے 2023 میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہونے جا رہا ہے، یہ ایک چیز۔ اور دوسری بات، ایک چیز اور بھی لوگوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی میں ضم ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں، ایک تو پی ٹی آئی اور اگر پیپلز پارٹی اتحاد کرتے ہیں، نہ میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں نہ اس پہ، کیونکہ وہ ان کی اپنی مرضی ہے اور وہ اپنے اس کو دیکھیں گے۔ جہاں تک ہمارا وہ ہے، یہ مجھے بتائیں کہ جب ایک بندے کا اپنا گھر ہوتا ہے تو کسی پرائے کے گھر میں جا کے رہتا ہے؟ یہ میرے خیال میں یہ جواب کافی ہے۔ ہم نے اپنی پارٹی بنائی ہے اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ایک پروگرام کے مطابق، اور اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ سر تھوڑا لوکل آتے ہیں، تینوں کوہستان کو ملا کے ایک ڈویژن کی مانگ رکھی ہے پورے کوہستان سے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور ایک تحریک چل رہی ہے کے پی کے میں، تحریک صوبہ ہزارہ کے نام سے، کافی پرانی تحریک ہے، اس میں آپ کی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اکثر، تو کیا آپ بڑے خان صاحب اور آپ لوگ تحریک صوبہ ہزارہ کے حق میں ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک کوہستان کی ڈویژن کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ وہاں کے تینوں اضلاع کی ڈیمانڈ ہے، وہاں کے لوگوں کی، تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس سے میرے خیال میں بہتر انتظامی طور پہ اس علاقے کے مسائل حل ہو سکیں گے۔ جہاں تک صوبہ ہزارہ کی تحریک کی بات ہے، دیکھیں ہماری پہلے دن سے یہ ایک پالیسی رہی ہے کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی ہونی چاہیے۔ اس قسم کی تحریکیں تب ہی اٹھتی ہیں جب علاقوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اور ہم نے پچھلی اس میں بھی اپنے مینیفیسٹو میں یہ شامل کیا تھا، اس دفعہ بھی ہمارا ہے کہ ہم ریجنل ڈیولپمنٹ پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے کے جتنے ڈویژنس ہیں
ان سب میں ایک جیسی ترقی ہونی چاہیے. جو پیچھے رہ چکے ہیں, ہمارے آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ان علاقوں کو توجہ زیادہ دینی چاہیے, تو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک بیلنسڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اسی سے صوبہ آگے بڑھ سکتا ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو سر.